بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 2024 شروع ہو چکا ہے، لوگ منصوبہ بندی میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے اس سال کو کامیاب بنانے میں اور اس سے بہتر کاموں میں لگانے میں، تاجر زیادہ نفع کمانے میں، اسٹوڈنٹ ڈگری حاصل کرنے میں لگا ہوا۔ یہ سوال میں نے اپنے ایک استاد سے کیا کہ استاد جی مجھے یہ سال بہتر بنانا ہے، تو میں اس سال میں کیا کروں، کیسے کام کروں، کس طریقے سے اوقات کی نظم بندی کروں، کس طریقے سے میں کام کروں۔ تو استاد کہنے لگے 2024 کو الگ کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے 2023 میں کیا کیا۔ میں سوال کر کے حیران ہو گیا، بولے دھیان کرو، غور کرو، تم نے اس سال میں کوئی کتاب پڑھی ہوگی، سال کے 52 ہفتے ہوتے ہیں، تم 52 کتاب پڑھ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد تم نے نمازیں پڑھی ہوگی، خوب عمرہ کیا ہوگا، کسی کی شادی میں گئے ہوگے، کوئی سفر کیا ہوگا، کوئی اچھی یادداشت تمہارے ساتھ ہوگی، کچھ بری عادتوں کو تم چھوڑنا چاہے ہوگے، کیا کیا تم نے۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی پر یہیں پر غور کر لیں کہ ہمارا یہ سال کیسے گزرا، اور ان سب کو جوڑ کر کے ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ بنائیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہم نے یہ سال ہمارا کیسے گزرا۔ اگر ہم 8 گھنٹے سوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 120 دن تو ہمارے صرف سونے میں گزر گئے۔ اگر ہمارا کھانے پینے اور نہانے دھونے میں وقت لگتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو تقریباً 30 سے 35 دن 40 دن ہمارا صرف نہانے دھونے اور کھانے پینے میں چلا گیا، تو تقریباً 180 دن تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اور اگر ان سب کو جوڑیں، جمع کریں، جنوری فروری سے لے کر دسمبر تک کے زندگی کو جوڑیں اور جمع کریں، اس کی شارٹ کلپ بنائیں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور اس کو دیکھیں، کیا نظر آتا ہے اس میں۔ آپ کی نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر آتا ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، آپ کا حج اس میں نظر آتا ہے، کوئی کتاب پڑھی نظر آتا ہے، کسی شادی میں گئے، کوئی اچھا تجربہ حاصل کیا، کوئی اسکلز حاصل کی۔ آپ اس سال کو کیا دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو اگر بنائیے، ایک شارٹ کلپ بنائیے، کیا نظر آتا ہے، آپ نے کیا کیا، اور کیا اس سال کو آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی کسی سے جتنی عمر پائی ہے ہم نے ابھی تک دنیا کے میں آنے کے بعد، ان تمام سالوں کو چھوڑ دیں، صرف اس سال کو 2023 جو گزر چکا اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ اگر ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمیں جنت دے گا یا ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کیا اللہ ہمارے اس 2023 کے سال سے خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کریں تو کیسے پیش کریں اور کیا ہو۔ مثلاً ہم نے بندگی کا حق کیا ادا کیا، ہم نے بیٹا ہونے کا کیا حق ادا کیا، باپ کا کیا حق ادا کیا، ماں کا کیا حق ادا کیا، رشتہ داروں کا کیا حق ادا کیا، پڑوسیوں کا کیا حق ادا کیا، اپنی ذات سے اپنے شہر کو کیا نفع پہنچایا، اپنے سماج کو کیا نفع پہنچایا، اپنے ملک کو کیا نفع پہنچایا، اپنے دین کو کیا نفع پہنچایا، ہمارے ذریعے سے اسلام کا کتنا بھلا ہوا، دین کا کتنا نفع ہوا۔ یعنی آپ جوڑیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیا ہم نے کیا ایسا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سال ہمارا کامیاب گزرا یا بہتر گزرا۔ اور اگر یہ سال ایسا گزرا ہے تو ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلے والا سال کیسے گزرا ہو۔ 2022 کیسے گزرا، 2021 کیسے گزرا، کیا ایسے ہی سستی میں گزرا، ایسے ہی غفلت میں گزرا، ایسے ہی گزرا ہے کہ جس میں ہم نے کوئی ایک کام نہیں کیا، سال بھر میں کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی، سال بھروں میں ہم نے نمازوں کا وہ اہتمام نہیں کیا جو ہم کر سکتے تھے، وہ ڈگریاں حاصل نہ کر سکی، کوئی نئی زبان نہ سیکھ سکے۔ کیا ایسا گزرا ہے، اور کیا ایسا گزرنا چاہیے تھا۔ غور کریں ہم، کیا ایسا گزرنا چاہیے تھا۔ اگر برا گزرا ہے تو پھر آئیے اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سال کو، جو نیا سال آ رہا ہے، وہ بہتر گزاریں گے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پچھلے سال کو اگر آپ 5% پہ تھے تو اس سال سیدھا آپ 95% پہ پہنچ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ 5% پہ تھے تو 25% پہ 2024 میں پہنچیں گے، آپ 25% پر تھے تو آپ 2024 کے اندر 50% پہ پہنچیں گے، 50% پہ تھے تو 75% پر پہنچیں گے۔ لیکن اس میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو ریسنٹلی ایک تحقیق آئی ہے، ایک ریسرچ آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والی آبادی میں سے تقریباً 91% لوگ ناکام ہو جائیں گے، صرف 9% ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس تحقیق میں لکھا ہوا کہ آخر کیوں لوگ ناکام ہوں گے اور صرف 9% لوگ کیوں کامیاب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، اس جیسے کئی کمپنیاں وہ آپ کے وقت پر حملہ کر رہی ہیں، آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ وہ اپنا اچھا خاصا وقت آپ کا اپنے اوپر گزارتی ہے، یہاں تک کہ وہ تو رکنے والی کمپنیاں نہیں ہیں، وہ اسٹاپ نہیں کرنے والی ہیں۔ یاد رکھیے، وہ کمپنیاں باز نہیں آنے والی ہیں، وہ آپ کے وقت پر، آپ کی زندگی کے لمحات پر حملہ کرتے رہیں گی۔
وہ جب تک کہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ نہ بچ جائے، اسی لیے تو وہ بلینس آف ڈالرز اس پہ خرچ کر رہے ہیں، کروڑ روپے، وہ آپ کے اٹریکشن کو، آپ کے فوکس کو اپنے اندر لے لیتے ہیں. پھر اس میں کتنی مرتبہ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے موبائل لیا ہوا، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، گھنٹوں گزر گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا. تو یہ اور اس جیسی کمپنیاں آپ کے وقت کو تباہ کرنے میں مسلسل لگی ہوئی ہیں. تو ایسے میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ 2024 کو ہم بہتر گزار لیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے. آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ سخت اقدامات کرنے ہوں گے، اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ پابندیاں لگانی ہوگی، اور اپنے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا جس معاہدے کو آپ کسی طور پر کسی کے لیے نہ توڑ سکیں. اور اس میں سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ 2023 ہمارا بہت خراب گزرا، بہت گناہوں میں گزرا. 12 مہینے کے اندر ہم سے 12 نیکیاں بھی صحیح سے نہ ہو سکی، ہماری نیت میں خلوص بھی نہیں تھا، تو اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. توبہ کر لیجیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لیجیے. استغفار کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو پہلا کام توبہ کر لیجیے، خط کے ذریعے توبہ کر لیجیے. آپ ایک میسج لکھ دیجیے اللہ کو، آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کر لیجیے، لیکن پچھلی زندگی پر، پچھلے سال پر آنسو ضرور بہا لیں. میں ہوں یا آپ، ہم سب سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، پیٹ سے، چلنے میں، بولنے میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کچھ اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی. اللہ سے ہم معافی مانگ لیں، اللہ سے صلح کر لیں. دوسرا کام یہ کریں کہ اس سال عہد کریں کہ اس سال کوئی نئی ایک زبان سیکھیں گے. آپ اس سال عہد کریں کہ اس سال کوئی نئی کتاب ہر مہینے پڑھیں گے. اگر 12 مہینے میں، اگر ایک مہینے میں ایک کتاب پڑھتے ہیں تو 12 مہینے میں کم از کم آپ 12 کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک نئے سال میں ایک نئی زبان سیکھ لیں، آپ عربی سیکھ لیں، انگلش سیکھ لیں. ہزاروں سنستھائیں اور ادارے قائم ہیں. اب تو موبائل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، اسکلس حاصل ہیں، آن لائن کئی ڈگریاں حاصل کی جا سکتی ہیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ ہم اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. آپ ہر مہینے میں ایک مسئلہ سیکھ لیا کریں. جنوری ہے، طہارت کا مسئلہ سیکھ لیں. فروری ہے، نماز کا مسائل سیکھ لیں. ہماری کم از کم نماز تو اچھی ہو جائے گی. تو اس سال کے ساتھ عہد کریں اور یاد رکھیں دنیا کی کمپنیاں باز نہیں آنے والی ہے، آپ کے وقت پر مسلسل حملہ آور رہے گی. اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک آدمی عام طور پر 2600 مرتبہ، 2600 مرتبہ فون کو دن میں یوز کرتا ہے. 2600 مرتبہ جو آدمی فون یوز کرے. اور دوسری تحقیق میں آیا کہ تقریباً 7 گھنٹے ایوریج انڈین کا موبائل پر گزرتا ہے. آپ کئی ممالک کے، ہم نے وہ دیکھے گوگل سرچ انجن کے متعلق، اس میں آیا ہے کہ کئی ممالک کے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف فحش چیزیں ہی دیکھ رہے ہیں، فحش گانے ہی دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کو ہی سرچ کر رہے ہیں. کئی ممالک کی، بس صرف چند فلسطین کے لوگوں کے متعلق آیا ہے کہ وہ ابو عبیدہ کے متعلق سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں. لیکن ہماری ریسرچ بھی اور سرچ انجن کے اندر ہماری کا اندراج بھی، ہمارا ڈھونڈی ہوئی چیزیں بھی بہت زیادہ خراب آتی ہیں. تو خدا را ہم ذرا اہتمام کر لیں کہ ہم اس سال کے اندر کوئی ایک پارہ سیکھ لیں ترجمے کے ساتھ، ہر ہفتے ایک کتاب پڑھ لیں، کوئی نئی ڈگری حاصل کر لیں، کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جس کام میں ہے، کم از کم ایک انسان کی 4 قسم کی زندگی ہوتی ہے. اگر اس کو بیلنس کر لیں، اور ورک اینڈ لائف بیلنس کی یہ بہت بڑا موضوع اس وقت کا کہ انسان کیسے اپنے کام کی زندگی کو اور اپنے گھر کی گھریلو زندگی کو کیسے بیلنس کرے. تو بیلنس کرنے کے متعلق یاد رکھیے 4 قسم کی زندگی ہوتی ہے. پہلی ہماری انفرادی زندگی، دوسری ہماری اجتماعی زندگی، تیسری ہماری فیملی زندگی، اور چوتھی ہماری جو کیریئر والی زندگی ہے. انفرادی زندگی میں میری نمازیں مکمل ہیں، تلاوتیں مجھ سے ہو پا رہی ہیں، کیا مسجد میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، کیا میرے روزے مکمل ہیں، اور کیا میری نماز چھوٹی ہوئی ہے تو کیا میں نے اس کی قضا کر لی، روزے رہ گئے تھے گزشتہ سالوں میں کیا میں نے اس کو ادا کر لیا ہے. تو انفرادی طور پر یہ محنت کریں ہم 2024 میں کہ ہماری نمازیں مکمل ہو، اور اگر چھوٹ گئی تھیں پچھلے سالوں میں تو اس کو قضا کر لیں. روزے مکمل ہو، چھوٹ گئے تو پیچھے اس کو قضا کر لیں. کسی کا کوئی حق ہو تو اس کو دے دیں، کسی کا کوئی قرض ہو تو اس تک پہنچا دیں، کسی کا حق دبایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، معافی مانگ لیں. دنیا میں آسان ہے کہ اس سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ حل کر سکتے. تو پہلی زندگی ہماری انفرادی زندگی ہے. دوسری زندگی ہماری اجتماعی زندگی ہے. ہمارے ماں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، والد کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کے حقوق کتنے ادا کر سکتے ہیں. مثلا بہن کا ہی فون آ گیا کہ بھائی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ بہن کو تو نہ نہیں بول سکتے. بھائی کا فون آ گیا مجھے فلاں چیز چاہیے، بھائی کو تو نہ نہیں بول سکتے. تو ان رشتہ داروں کے لیے ہم نے کیا کیا. تیسری چیز ہے ہماری فیملی لائف. اگر بیوی بچے ہیں تو دیکھیے کہ بیوی کی نماز ہو رہی یا نہیں، اولاد کی نماز ہو رہی یا نہیں، اولاد کا وقت موبائل پر کتنا گزر رہا ہے، تلاوت میں کتنا گزر رہا ہے، کتابوں پر کتنا گزر رہا ہے. اگر ان کا موبائل لائف زیادہ ہے اور زیادہ وقت موبائلوں پہ گزر رہا ہے، اس کو کم کیسے کیا جائے اور دھیرے دھیرے اس کو ختم کیسے کیا جائے. اگر ان کی سوشل میڈیا پر وقت زیادہ گزر رہے ہیں تو یہ نقصان دہ ہیں. اس زمانے میں بالخصوص ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، ان کا کردار تباہ ہوگا. اپنے کیریکٹر کو، اپنے بچوں کے کیریکٹر کو بچائیے.
تیسری زندگی ہماری فیملی لائف، بیوی کو، بچوں کو، ان پر غور کریں کہ آخر یہ عبادتوں میں ہے یا نہیں، تلاوت میں ہے یا نہیں، یہ اپنی آخرت برباد تو نہیں کر لے رہے ہیں، کیونکہ حکم اللہ کا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اور چوتھی چیز ہے ہمارا جو پروفیشنل لائف ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتے ہیں، بزنس مین ہے، تجارت کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں ملازم ہے، تو وہاں اپنی ورکنگ لائف کو بہتر کریں، مزید اسکلس حاصل کریں، مزید مہارت حاصل کریں، اپنے کام کے اندر اور اخلاص لائیں۔ میرے کو استاذ کہا کرتے تھے کہ جب تم کسی کمپنی میں ہو یا کسی جگہ پر ہو تو تم یہ نہ سوچو تمہیں 15,000 تنخواہ مل رہی ہے یا 20,000 تنخواہ مل رہی ہے، تم یہ سوچو کہ تمہیں تنخواہ تقریباً لاکھوں روپے کی تنخواہ مل رہی ہے، یہ اتنا ہی ہے، پیسے ملے نہ ملے کام بہتر طریقے سے کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس نئے سال کو بنانے کے لیے دیکھیے، آپ جنوری سے سیدھا دسمبر میں چھلانگ نہیں لگا سکتے، 5% سے سیدھا 95% پہ نہیں آ سکتے۔ آپ کو دھیرے دھیرے ان چاروں حصوں کو کور کرنا پڑے گا، اپنی انفرادی زندگی کے اوپر محنت کر کے، صلاح مشورہ لے کر کے، کسی کی رہنمائی میں رہ کر کے، کسی کی تربیت حاصل کر کے بہتر کرنا پڑے گا، اجتماعی زندگی کے حقوق سیکھنے پڑیں گے، ادا کرنے پڑیں گے، فیملی لائف کے اوپر مسلسل نگاہ رکھنا پڑے گا، بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑے گی، پھر کیریئر والی لائف کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرا بھی 2024 کا سال بہتر گزارے اور آپ کا بھی 2024 کا سال بہتر گزارے ہر لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔